پرامن طور پہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو خراج تحسین پیش کریں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کریں، الیکشن کمیشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے۔ یہ فتنہ فساد خان جو ہے، ہر ادارے کا یہ فرض ہے، ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ اس فتنے کا ادراک کرے، اس فتنے کی شناخت کرے جس فتنے نے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس فتنے نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی شناخت کرے، اس کی شناخت میں اور اس کا کلا کما کرنے میں، اس فتنے کا سر کچلنے میں اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر محب وطن کا فرض ہے، ہر ادارے کا فرض ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتنہ جو یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو، خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا۔ کیا ایسے گھٹیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے؟ یہ فتنہ خان جو ہے یہ کسی غیر ملکی اور ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو، جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا، اسے آج چور ثابت کر دیا ہے۔ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی، یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی تحفہ دے، اور اس تحفے کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے، یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی طے شدہ قیمت ادا کر کے اسے استعمال کرے۔ اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضا ہے، احترام کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن یہ بدبخت بے ایمان شخص ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بازار میں بیچتا ہے، دبئی کی دکانوں پہ لے جاتا ہے، اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفٹ دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گھڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی، شاید اپنے لیے بنوائی تھی، تو یہ تو ادھر بازار میں بک رہی، کہیں چوری ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی، ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو تحفے میں دے دی تھی، تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہوگا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے۔ تو یہ چور جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹہرے میں ہے۔ اس کا تکبر، اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک آلود ہے، اور جو اس نے دوسروں پہ جھوٹی تہمتیں اور جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا، آج وہ سارا پراپیگنڈا جو آج
اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے۔ میں اس سلسلے میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابع دار بننے کی بجائے آپ ریاست اور قوم کی تابع داری کریں۔ آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ آج ان چوروں کے ساتھ جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے آئی بی سے اور اسپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں نے معلوم کروایا ہے، خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اتنا مایوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے اس چور کے ساتھ، جو جعلی جو ہے وہ صادق اور امین بنا ہوا تھا، کہ حیران کن ہے۔ اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا، یہ جو 30-30 40-40 نکلے یہ گھروں سے نہ نکلتے، لیکن اب کیونکہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایما اور شہ پہ وہ آ کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک بلاک کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ میں پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس، دونوں صوبوں کے آئی جی صاحبان، آر پی او ڈی پی او صاحبان اور چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو ہواری 10-10 20-20 کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کو اگر وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں، پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے۔ یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ، میں اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالہ میں اکٹھا ہے، سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے، عمران خان نیازی کا، ابھی تو پنکی پیر، فرا گوگی، ابھی القادر ٹرسٹ، ابھی تو اربوں روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے، اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ عدالت، الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں، فساد برپا نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو جو ہے وہ کی مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو سزا نہ دیں۔ یہ آپ کی سزا ہے، یہ آپ نے جو چوری کی تھی، یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفٹ جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں؟ اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے، اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی، اور وہ سڑک بھی نہیں بنی، یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا۔ تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی، اور اس ٹولے کو، اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ وارن کرتا ہوں
کہ وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے، اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے۔ یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے، یہ 2 جمع 2 4 ہے۔ یہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ تحفے ملے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا، یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے 20% رقم جمع کروائی اور 80% جو ہے وہ جیب میں ڈالی۔ یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں جو آمدن کمائی ہے، جو انکم آپ نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے، وہ کو تقریباً 15-16 کروڑ ہے، اور ان تحفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی 18 کروڑ روپیہ اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمایا ہے۔ یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان تحفوں کو جو ہے وہ چرا کے اور بیچ کے جو ہے وہ لی ہے۔ تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ان کو کوئی عزت سے، پیار سے، محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سرے بازار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ ایسا گھٹیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کوئی گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی اور چیز تھی تو کسی نے یہ کیا کہ چلو جو ہے وہ اس کا جو بھی طے شدہ رقم اس کی تھی اسے ادا کیا اور ادا کر کے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ لیکن یہ گھٹیا پن جو ہے یہ تو کسی نے نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے، اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے، اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز اکٹھے کیے ہیں، غریب مریضوں کے نام پہ، طلباء کے نام پہ، اس میں اگر کوئی جھانکے گا تو اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کیا، اس بات سے پرہیز کیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اگر کبھی کسی نے بات کی بھی تو اس کی پارٹی لیڈرشپ نے اس کی حمایت نہیں کی بلکہ اسے روکا۔ لیکن اس بدبخت نے چور چور کا ایسا شور مچایا ہے، ایسی فضا اس نے بنائی ہے کہ پھر سب کو اپنی صفائی میں بھی بات کرنی پڑی اور پھر اس کی طرف بھی دیکھنا پڑا کہ یہ جو چور چور کا شور مچا رہا ہے یہ خود کہیں چور تو نہیں ہے۔ اور آج سرٹیفائیڈ طور پہ، ویریفائیڈ طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک شخص جو سال ہا سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا وہ خود چور نکلا، اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ اس کے اوپر پوری قوم کو بھی مبارکباد اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دلی خراج تحسین۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں جو فوجداری کارروائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں، یا اس کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوگی، اس میں کہاں جا رہی ہے حکومت آگے؟ اس چور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، فوجداری۔ اس مقدمے کے اندراج کے نتیجے میں جو ہے یہ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ثابت کرنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے نہیں لیے وہاں سے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی انٹری موجود ہے کہ یہ چیز ملی، یہ چیز جہاں پہ جمع ہوئی، یہ چیز یہاں سے نکالی گئی، اتنے فلاں جگہ پہ بیچی گئی، اتنے پیسے حاصل کیے گئے، اتنے پرسنٹ جمع کروائے، باقی جو ہے وہ جیب میں ڈالے۔ تو یہ تو ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے باقی سارے کیسز جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں،
لیکن یہ جو دو کیسز ہیں اس کے، ایک یہ توشہ خانہ ریفرنس، اور دوسرا جو ہے جو اس کے خلاف کنٹیمپ ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی جو کنٹیمپ ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہے. اس نے اس طرح سے سر عام بد زبانی بد کلامی کی ہے، کیونکہ ہے تو بہت بڑا بد زبان یہ، یعنی یہ گفتگو جب کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نہ اس کی اپنی کوئی عزت ہے، نہ اپنا احترام اسے ملوز خاطر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا احترام کرتا ہے. تو وہ ثابت شدہ ہے، کوئی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ جی اس نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی جو ہے وہ کنٹیمپ یا توہین جو ہے وہ نہیں کی. اور دوسرا یہ جو توشہ خانہ جو ہے وہ ریفرنس ہے، اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نہ وہ انکار کر سکتا ہے، نہ انکار کیا ہے اس نے. اسی طرح سے جو 50 ارب روپے کا اس نے ٹیکہ لگایا اس قوم کو، اور اس کے مقابلے میں 5 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ، آج تک اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ بات آج سے کوئی 4 مہینے پہلے کی تھی، میں نے ڈاکومنٹس پیش کیے تھے، میں نے باقاعدہ رجسٹری پیش کی تھی کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں ٹرسٹی کون ہے، خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور کوئی ٹرسٹی نہیں ہے. اور اختیارات کیا ہیں، اتنے کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں نہیں ہے جو ٹرسٹی کو اختیارات ہیں اس پراپرٹی سے متعلق. 240 کنال فرا گوگی کے نام ہے یہاں بنی گالہ میں. اس زمین کا حساب لگائیں وہ تقریباً 5-6 ارب مالیت کی لگتی ہے. 2 ارب روپے وہ جو چور تھا، چور کا پتر وہ شہزاد اکبر، 2 ارب وہ لے گیا. وہ اب بیٹھا ادھر انگلینڈ میں، وہ ان پیسوں سے موجیں کر رہا ہے وہ. تو وہ جو ہے وہ 5 ارب 6 ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے، اور قوم کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا ہے اس نے 50 ارب. یہ کیسز جو ہیں یہ درج ہوتے ہیں نہیں ہوتے، سزا ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن ان کے صحیح ہونے میں اور ان کے سچ اور حق ہونے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ شبہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے. رانا صاحب زوجہ محترمہ دبئی موجود ہیں، کچھ روز پہلے چلی گئی. جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ لندن میں ہیں، تو وہ بطور وزیر داخلہ آپ کے ہوتے ہوئے دونوں گئے ہیں، نمبر 1. اور سیکنڈ، یہ جو آج ڈیسیژن آیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو سعادت امین کہا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے آپ اس فتنے کو بقول آپ کے اور ڈیسیژن کے مطابق اس کو کرپٹ قرار دے دیا اور نااہل قرار دے دیا. تو وہ ابھی چند لمحات پہلے آپ کی پریس کانفرنس میں آنے سے پہلے ڈیسیژن ان کو ملا، وہ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور رجسٹرار وہاں موجود ہے. اگر ڈیسیژن یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ تو سامنے ہیں. یعنی کیا پھر یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ اس نے وہاں سے جو ہے وہ تحائف نہیں چرائے، اس نے وہاں سے حاصل نہیں کیے، اس نے بیچے نہیں ہیں؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے. تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اپیل کا انہیں حق ہے، ملک کا آئین دیتا ہے، ملک کا قانون انہیں حق دیتا ہے، وہ بالکل اپیل کریں. وہ اس اپیل کو ہم کنٹیسٹ کریں گے. اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کورٹ سے ہوگا اس سے اگلی کورٹ میں ہم اپیل میں جائیں گے. دیکھیں یہ تو ایک ملک کا آئین اور قانون جو راستہ جو پروسیجر طے کرتا ہے تو اس پروسیجر پہ تو چلنا ہر کسی کا، ان کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. رانا صاحب ابھی تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تفصیلی آنا ہے، لیکن اس فیصلے کے اندر جو عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت ہے وہ ابھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. جس طرح نواز شریف صاحب کو آپ نائل کیا گیا، اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ صرف موجودہ ٹرم میں عمران خان صاحب نائل ہیں، آنے والی الیکشن میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. وہ ڈیمانڈ بھی آپ سے کر رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں نقصان ہوا ہے کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب کو جس طرح سزا ہوئی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو چور نہیں کہا، کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، کبھی انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا زہر نہیں اگلا اپنے مخالفین کے خلاف. معاملہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی
جو سب کو چور کہتا تھا، اپنے تمام مخالفین کو چور ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا، جو ہر وقت چور چور کا شور مچاتا تھا، وہ چور پکڑا گیا ہے اور وہ خود چور نکلا ہے. اور یہ اس فیصلے نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے. اس میں فرق یہ ہے، یہ فرق جب عوام کے سامنے آئے گا تو عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہوگا، عوام کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنا 2 نمبر آدمی ہے، یہ کیا کہتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے. اب یہ اس کا جو اس کے آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی اس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جو یہ امریکن سازش کا اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس سے کھیلنا ہے، اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے. قوم کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، بہت بڑا جناب ایک قومی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس آدمی کا جو ایکسپوجر ہے، دیکھیں آپ اس بات پہ نہ جائیں. کے پی کے میں پنجاب میں ان کی حکومت تھی، ضمنی الیکشن میں ہمیشہ صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ ایج ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 5,47,000 ووٹ اسے پڑے ہیں تو 5.25 ووٹ دوسری طرف بھی تو پڑے ہیں نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف 5,000 ہے اور دوسری طرف 50,000 ہے. معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ جو ہماری الائی پارٹیز ہیں وہ پوری طرح سے میدان عمل میں موجود ہیں، اور ہم تو ان چیزوں کے اوپر جاتے نہیں ہیں. ورنہ وہ جو حساس پروگرام ہے، فیصل آباد میں 8,000 فیملی کو فی فیملی 20,000 روپے جو ہے وہ حساس پروگرام کا وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اتنا پیسہ انہوں نے بانٹا ہے، باقی حلقوں میں بھی بانٹا ہوگا. معاملہ یہ کہ وہ جو حساس پروگرام اور وہ جو کرونا فنڈنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گئی ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ بڑا سوشل میڈیا، بڑا طاقتور سوشل میڈیا، وہ بھئی جب کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ مفت میں وہاں پہ لگ رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا طاقتور ہی ہونا ہے، وہ مضبوط ہی ہونا ہے. اور جب حساس پروگرام جو ہے وہ غریب کی بجائے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور ہزاروں فیملیز کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. وہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ کوئی دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کر رہی، وہ الیکشن کی خدمت کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب جب انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت جنرل الیکشن جب ہوں گے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں، تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو جعلی مقبولیت کا اور بیانیے کی پاپولیرٹی کا جو یہ پراپیگنڈا ہے نا، یہ بھی زمین بوس ہو جائے گا. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تو خراب کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے راستے جو ہے وہ بلاک کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ تو اظہار یکجہتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نکلیں گے اور اس بات کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے، یہ چور کا شور مچانے والا جو ہے چور پکڑا گیا ہے. اچھا رانا صاحب، دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ فرمائیں رانا صاحب، میاں نواز شریف سے کوئی رابطہ ہوا؟ ادھر لندن کی کیا صورتحال ہے یہ فرمائیں. جی. دوسرا یہ جو تقریباً 25 دن ہے، 4 ہفتے کے قریب کا یہ ایریا ہے جس میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی اناؤنس ہونی ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں فائنلائز آپ نے کر لی ہیں یا ابھی کریں گے؟ اور کیا نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر اپنے جو الائیڈ ہیں ان سے بھی کوئی مشورہ کریں گے یا دیٹ ول بی سوللی دی ڈیسیژن آف دی پرائم منسٹر؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے اور بڑے عرصے سے جانتا ہوں. میں نے پہلے بھی 10 سال ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. وہ انتہائی دیانتدار، میرٹ پہ یقین رکھنے والا اور بہت محنتی انسان ہے. اور
10 سال اس نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے، اور اب مرکز میں انہیں جو ہے وہ موقع ملا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے فرض کو جو ہے وہ دیانتداری سے جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ جو اوتھ اس نے اٹھایا ہے اس اوتھ کے مطابق وہ معاملات جو قومی اہمیت کے حامل ہیں انہیں نہ تو وہ کسی سے ڈسکس کرنے اور نہ ہی ان کو کسی کے اوپر ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے وہ انہیں اجازت ہے، بلکہ ان فیصلوں کو وہ ہے وہ سیغہ راز میں رکھنا جو ہے انہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے قومی مفاد میں۔ اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلقہ جو رولز ہیں، جو پریکٹس ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جس سے بھی جس کا مشورہ لینا یا جس سے مشورہ کرنا لازم ہوگا وہ ضرور کریں گے، لیکن اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے، اور یہ قومی اہمیت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق درج طریقہ کار کے مطابق جو ہے اس کو ادا کریں گے۔ نواز شریف سے رابطہ ہوا کوئی آپ کا؟ ان کی کیا رد عمل ہے یہ جو سارا ہے، اور کب وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو الیکشن میں جو ہے وہ جو ایک ہماری آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمپین یا الیکشن مہم جو ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں، اور اس کے اوپر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جب بھی الیکشن شروع ہوئے اور ان کی صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آئیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں وہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ رانا صاحب، ریڈ زون میں فائرنگ ہوئی، آج کوئی جان بھی جا سکتی تھی، اس واقعے کے اوپر گرفتاریاں بھی ہوئی، کیا اس پر کوئی اپڈیٹ ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، ایک ایم این اے صاحب، ہم نے یہ پہلے بھی یہ بات بار بار جو ہے وہ اٹھائی ہے، میں اب بھی جو ہے وہ دونوں صوبوں کے آئی جی صاحبان اور چیف سیکرٹری صاحبان کو میں نے یہ وارن کیا ہے کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ ملازم ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ٹو ورڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اوبے کریں۔ تو ہم یہ آئی جی اسلام کے پی کے اور آئی جی خیبر پختونخوا سے بھی اس بات کا جو ہے وہ جواب لیں گے کہ ریڈ زون میں کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ مسلح آ سکتا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ریڈ زون میں جتنی بھی ہماری جو ہے وہ فورسز، اس میں ایف سی ہے، اس میں رینجرز ہے، اس میں دوسرے لوگ ہیں، کسی بھی ادارے کے جو کہ ادارے ریڈ زون میں ہیں، کسی کے ادارے میں احاطے میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے اسلحہ لے کے جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ مسلح آدمی کیسے آ گیا؟ اور وہ ایم این اے صاحب کو اگر وہ گارڈ انہوں نے دیا ہوا ہے تو ایم این اے صاحب کو نہیں معلوم کہ میں ریڈ زون میں جا رہا ہوں، تو میں ایسے کہوں کہ بھئی بندوق اپنی جو ہے وہ تم ادھر رکھ کے میرے ساتھ جاؤ، یا اسے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہو۔ ایک مسلح آدمی کو وہ لے کے جو ہے وہ نہ صرف ریڈ زون میں گئے ہیں بلکہ سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے، اور وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ آپے سے باہر ہوا ہے اور ہے وہ پولیس کا ملازم، اور اسی اسنا میں اس نے جو ہے وہ فائر کیا ہے۔ اب وہ فائر جو ہے وہاں پہ سارے لوگ تھے، یہ پی ٹی آئی کی بھی جو ہے وہ مین لیڈرز وہاں پہ تھے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جاتا تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے، انہوں نے تو جو ہے وہ اس سارے چیز کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانا تھا۔ تو یہ ایک بڑا سیریس اوفینس ہے یا لیپس ہے، اس کا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں انٹینشنل اور ان انٹینشنل عنصر جو ہے وہ کس قدر ہے،
تو اس کے مطابق جو ہے وہ اچھا رانا صاحب، بھرپور جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی. ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. ان کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے F10 کے علاقے میں ملے 4-5 دن پہلے. یہ اطلاعات نوٹس میں ہیں آپ کے، اور اگر ہیں تو کیا فوج نے جو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی آپ کوئی کارروائی کریں گے یا وزیر دفاع کو کہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، یا یو ایکسیپٹ؟ نہیں دیکھیں، نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے نا. کسی انڈیویجول کی کسی بات کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس طرح سے ذمہ دار تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز رپورٹ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن کسی ایجنسی نے اس قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ رپورٹ نہیں کی.